ایک بریف ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں ہمایوں اور ہم مل رہے ہیں SHQ ریڈیو ایکٹیو یوٹیوب چینل پہ اور ہمایوں کیسر پبلک فگر فیس بک کے پیج پہ. حال ہی میں نیٹ کا نتیجہ آیا اور بہت سے بچوں نے کشمیر میں کامیابی حاصل کی اور وہ داد و تحسین کے مستحق ہیں. اس وقت ان کو مبارکباد دی جا رہی ہے، فیلیسیٹیشنز ہو رہی ہیں. اچھی بات ہے. اگر آپ نے کوئی آل انڈیا ایگزام پاس کیا ہے اور اس کے بعد آپ کی تعریف کی جاتی ہے تو صحیح ہے، کوئی غلط بات نہیں. اب کس حد تک آپ جائیں گے وہ الگ بات ہے، وہ الگ موضوع ہے. اور فیلیسیٹیشن کون اور کیوں کر رہا ہے اس میں بھی سب کچھ اتنا صحیح نہیں ہے جو دکھ رہا ہے ہمیں. لیکن بڑی بات ہے ایک آل انڈیا ایگزام میں آپ کٹ آف میں آئے ہیں. اور اب میں والدین اور ان بچوں سے مخاطب ہوں کہ یہ زندگی کا پہلا قدم ہے کریئر میں آپ کے. جی ہاں، دس از جسٹ اے فرسٹ اسٹیپ، ریمبر دیٹ. یہ پہلا قدم ہے. آپ کامیاب ہوئے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن پہلا قدم ہے. میں نے بارہا ڈاکٹروں سے سنا ہے، اپنے دوست احباب جان پہچان والے، کہ میڈیکل کالج کی دیواریں باہر سے بہت اچھی نظر آتی ہیں، بلڈنگ بھی بہت اچھی نظر آتی ہے، اندر جا کے انتھک محنت ہے، نان سٹاپ چرننگ اینڈ ہارڈ ورک. وہاں کوچنگ نہیں، وہاں ٹیوشن کی کلاسز نہیں، جو کرنا ہے خود کرنا ہے. آپ میں کیپیبلٹی ہے، آپ نے یہ ایگزام پاس کیا، آپ وہاں بھی کامیاب ہوں گے، لیکن وہاں جو کرنا ہے خود کرنا ہے. آپ کو فوکسڈ رہنا ہے اپنے کام پہ، اور یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اب میری مدد کو کون آئے گا. وہاں سر جو ہوں گے یا میم ہوں گے وہ آپ کو سب کچھ سمجھائیں گے، سکھائیں گے. ایسی بات نہیں ہے آپ اکیلے اور تنہا نہیں پڑھیں گے. لیکن ٹیوشن کا معاملہ نہیں ہوتا پروفیشنل کورسز میں. جو کرنا ہوتا ہے خود ہی کرنا ہوتا ہے، آپ ہی پہ ہوتا ہے. تو اس لیے مان لیں یہ والدین بھی اور بچے بھی، یہ پہلا قدم ہے، شروعات ہے، منزل بھی بہت دور ہے. آپ کیپیبل ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ سوچ لیں کہ وہاں آپ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے آگے بڑھیں گے، وہاں پیسے دے کے کوئی سر آپ کو آگے نہیں لے جائے گا ٹیوشن کے ذریعے. اور بہت سے کوالیفائر ایسے ہیں جن نے ٹیوشن اٹینڈ نہیں کی ہے، وہ زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. جن نے خود ہی کیا جو کیا، جس نے ٹیوشن کی غلط نہیں کیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹیوشن کے بغیر نیٹ کوالیفائی کر چکے ہیں. اب بات ہے فیلیسیٹیشن کی. اچھی بات ہے، فیلیسیٹیٹ آپ ان کو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ٹیوشن سینٹر ہیں بہت زیادہ فیلیسیٹیشنز کر رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں ادھر سے پڑھا ہے، کوالیفائی کیا ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑے آل انڈیا لیول کے ٹیوشن سینٹرز جو ہیں یا کوچنگ سینٹر جو ہیں، ان نے 5-7 کوالیفائرز کی، ٹاپرز کی تصویر سب نے دے دی، ان نے ہمارے پاس پڑھا ہے. تو یہ جو ٹیوشن سینٹر فیلیسیٹیشن کرتے ہیں یہ اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے کرتے ہیں، اور شکار حاصل کرنے کے لیے. بزنس کا طریقہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اب دوسرا پہلو اس کا ہے کہ جو کٹ آف میں نہیں آئے، جو نیٹ کوالیفائی نہیں کر سکے، اگلے 5 سال تک کوشش نہ کریں یہ کرنے کی، اور پھر 5 سال ضائع نہ ہو جائیں آپ کے. اور دوسرا ایشو ہمارا یہ ہے، اس سے پہلے ایک اور بات کہوں گا، سائنس میں بہت کچھ کرنے کو ہے. MBBS یا ڈاکٹری کے بغیر بہت کچھ کرنے کو ہے سائنس میں. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو ایک مرتبہ کوالیفائی نہیں ہوئے، چاہتے تھے ڈاکٹر بننا، یا پیرنٹس چاہتے تھے، زیادہ تو وہی چاہتے ہیں، لیکن ان نے اس کے بعد پرسیو کی اسٹڈیز سائنس میں، کیونکہ قابل تھے. جیسے آپ ہیں جو کٹ آف میں نہیں آئے ہیں، وہ بھی قابل ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ایک لیول ہوتی ہے یا ایک بینچ مارک ہوتا ہے، سب نہیں آ سکتے ہیں، اس میں لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو سائنس میں پرسیو کر کے کوئی سائنٹسٹ بنا، کوئی اس نے اور کچھ کیا، بہت کمال کی ہے. اب ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہمارا بچہ جو ہے کہتا ہے میں آرٹس پڑھوں گا. اب کیا کرنا ہے سائنس کو؟ اب آرٹس پڑھوں گا، یہ بڑا آسان ہے، اب مجھے نہیں سائنس پڑھنا ہے. دیکھیے لبرل آرٹس آسان نہیں ہے. جس نے سائنس پڑھا ہے اس کا سائنس کا مائنڈ سیٹ ہے. اور سائنس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو دیا ہے وہی کرنا ہے. بہت کم آپ اپنا کچھ ڈال سکتے ہیں اس میں. لیکن لبرل آرٹس میں اپنا ایسرشن، اپنا انالیسس، اپنا کریٹیکل پرسپیکٹیو سب ڈالنا ہوتا ہے.
اور سائنس کے اسٹوڈنٹ کو اس کی عادت نہیں ہوتی ہے، اور بہت لکھنا ہوتا ہے، اور اپنے ایگزامپلس دینے ہوتے ہیں، چیزیں کمپیئر کرنی ہوتی ہیں، کنٹراسٹ دکھانے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک کنکلوژن ہوتا ہے۔ اگر آپ ایکسل کرنا چاہتے ہیں لبرل آرٹس میں، اگر آپ رن آف دا مل رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کہیں بھی کالج جوائن کر لیا، میں نے ایسے ہی کر لیا غصے میں آ کے میں یہ کروں گا، پھر تو جو آپ کی ایکسلنس سائنس میں تھی وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی آرٹس میں۔ اور لینگویج پہ عبور ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کو ایکسل کرنا ہے لبرل آرٹس میں۔ یہ نہیں کہ سائنس میں نہیں ہے، لیکن اس میں بہت لکھنا ہے اور اپنا لکھنا ہے، اس لیے ایک زبان خاص کر انگریزی بہت اچھی آنی چاہیے۔ اور ہم کود جاتے ہیں کہ ہم آرٹس پڑھیں گے، وہ زیادہ جیسے ریونج لے رہے ہیں ہم سائنس سے، اس کے لیے بدلہ لے رہے ہیں سائنس سے، اس لیے، اور اس کے بعد وہاں میں مشکل ہوتی ہے، ناکامی ہوتی ہے۔ تو وی آر لاسٹ ان لبرل آرٹس دین۔ پھر میں کہہ رہا ہوں اس غلط فہمی کے شکار نہ رہیں کہ لبرل آرٹس آسان ہے پڑھنا۔ اگر میڈیا کر رہنا ہے تو سب آسان ہے، سائنس بھی مشکل نہیں ہے، پھر کوئی سبجیکٹ مشکل نہیں ہے۔ اگر ایکسل کرنا ہے، آپ میں سے دیکھ لیں آپ کی لینگویج کی کیپیبلٹی ہے، آپ اچھی طرح لکھ سکتے ہیں، زبان جانتے ہیں، تو آپ سائنس چھوڑ کے آرٹ پڑھنا شروع کریں۔ اور اگر ایسی مشکلیں ہیں، اپنے آپ کو انالائز کریے، لوگوں سے پوچھیے، گھر والوں سے پوچھیے جو آپ کو جانتے ہیں ان سے، تو بہتر ہے سائنس میں کنٹینیو کریں۔ آپ سائنس میں اچھے ہیں، ایکسل کریں گے۔ یہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ اب میں آرٹس پڑھوں گا، اور پھر اس کے بعد آپ کے ٹیلی ویژن پہ انٹرویو ہوں گے، پھر میں نے سائنس چھوڑ کے آرٹ پڑھا، پھر میں نے یہ کمال کیا زندگی میں۔ کتنے ہیں وہ؟ آپ مجھے بتائیے۔ پھر میں نے کمپٹیٹیو ایگزام دیا، تو کمپٹیٹیو ایگزام اگر آپ کو دینا تھا، آپ سائنس میں بھی دے سکتے ہیں، ایسی بات نہیں، اس کے لیے آرٹس پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ ایکسل کریں گے تو اس میں بھی ایکسل کریں گے۔ اور کتنے لوگ کوالیفائی کرتے ہیں کمپٹیٹیو ایگزام، میں ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے برعکس سائنس کی فیلڈ میں جو آج دنیا بھر میں ایکسپینشن ہے، آپ وہ کوئی حصہ سائنس کا لے سکتے ہیں۔ سائنس صرف باٹنی، فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس اور زوالوجی تک محدود نہیں رہی ہے اب، اور آپ بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے دو چیزیں یہاں ہیں، آپ کی فیلیسیٹیشن ہوئی ہے، آپ اس کے حقدار ہیں، کامیابی ملی ہے۔ ڈونٹ گو اوور بورڈ، یہ زندگی کا آغاز ہے، آگے کافی محنت ہے، کافی ڈیفیکلٹ ہے جو آپ کو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن ڈونٹ تھنک کہ جیسے آپ لوگ میں دیکھ رہا ہوں تقریروں میں کہہ رہے ہیں آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا زندگی میں، کچھ نہیں کیا، آغاز ہے۔ دوسری بات، ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے بائی ٹیوشن سینٹرز، وہ کسی کو 500 روپے 1000 روپے دیتے ہیں، اس کی تصویر چھاپ دیتے ہیں، اس نے گھر میں پڑا ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزوں میں نہ پھنسیں۔ اور تیسرا، یہ نہ سمجھیں کہ لبرل آرٹس آسان ہے، اب سائنس چھوڑ کے آرٹس پڑھنا شروع کروں گا، جب سائنس آتا ہے تو آرٹس تو آ ہی جائے گا۔ نہیں آسان، سائنس میں ایکسل کرنا، سکور کرنا آرٹس سے آسان ہے لبرل آرٹس سے۔ اور اگر لبرل آرٹس میں جانا ہے، گو ٹو پلیس آف ایکسلنس اینڈ پروو یور سیلف اینڈ ہیو فل کمانڈ اوور لینگویج ان وچ یو آر رائٹنگ یور آنسرس اور ریڈنگ دا سبجیکٹ۔ بس اتنی سی بات ہے جو میں آپ سے کرنے آیا ہوں، اور منزلیں اور بھی ہیں، دنیا میں راستے اور بھی ہیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ یہ آپ کو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، قابلیت بہت شعبوں میں دکھائی جا سکتی ہے، اور آج بے شمار شعبے آپ کے سامنے ہیں۔ اگر نہیں کوالیفائی ہوئے، کٹ آف میں نہیں آئے، تھوڑی مایوسی تو ہوگی آپ کو، میں نہیں کہتا ہوں نہیں ہوگی، لیکن نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بہت کچھ اور کر سکتے ہیں، اور جن نے کوالیفائی کیا ان کو مبارکباد، اور آگے مشقت ہے اس کے لیے تیار رہیے۔ آپ کیپیبل ہیں، کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، تھینک یو۔